السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو اور تم ناپاک مال کو پاک سے تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اس صورت میں جن حقوق العباد کا ذکر ہے ان میں سے پہلا حکم ہے یہ جو یتیموں کے بارے میں ہے۔ یتیم کا لفظ یتم سے ہے، یتم کا معنی ہوتا ہے اکیلے رہ جانا۔ یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو چکا ہو جو اس کی کفالت کرتا تھا، اور نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں جو وہ چھوٹے ہوں، کمزور ہوں، اپنی ضروریات کا خود خیال نہ رکھ سکتے ہوں۔ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی، یعنی عقل میں پختگی آنے تک یتیمی رہتی ہے، اس کے بعد حالت یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو یاد رکھا کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں ہے، یعنی لڑکوں کو جب احتلام ہونے لگے، لڑکیوں کو جب حیض آنے لگے، اور عموماً یہ عمر جس کو فقہا کی اکثریت بلوغت کی عمر بتاتی ہے وہ 15 سال ہے، اور اس میں لڑکوں کی عموماً آواز بھی بھاری ہو جاتی ہے، داڑھی مونچھیں نکلنے لگتی ہیں، یا سمجھداری کا وقت آ جاتا ہے، تو یہ اس کے مال کو اس کے سپرد کرنے کا وقت ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر آگے شرائط بھی بتائی گئی کہ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی فزیکلی بالغ ہو گیا ہے، اس کی عقل کو بھی دیکھا جائے گا، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ اور یہاں خطاب کس سے ہے؟ وآتوا، کون دے؟ یعنی جو یتیموں کے نگران ہوں، وصی بھی کہتے ہیں ان کو، اولیاء بھی کہتے ہیں، یعنی جو اکیڈمک ٹرمز ہیں۔ یتیم کے ساتھ اوورآل پورے معاشرے کو حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل عرب کے معاشرے پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا تھا سورۃ الفجر میں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ تو ہم سب کو لازم ہے کہ یتیم کی عزت کریں، اس کو اہمیت دیں اور اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور خصوصاً جو لوگ ان کے نگران ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے، اپنے سے مراد ماں، جیسے ماں اپنے شوہر کے فوت ہونے کے بعد جن بچوں کو پالتی ہے جو یتیم ہوتے ہیں، فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے کسی اپنے، اور اپنے سے مراد اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، یا دوسرے آدمی کے یعنی غیروں کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے گھر رکھ لیا، یہاں تک کہ اللہ اسے غنی کر دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی، یعنی اتنا اجر ہے۔ پھر اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس مدد سے مستغنی نہیں ہو جاتا، یعنی خود نہیں کمانے لگ جاتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی، یعنی اتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اس کو اپنے گھر تو نہیں لا سکتے آپ، یا کھانے پینے میں شریک نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یعنی کوئی یتیم خانہ ہے اور اس میں آپ والنٹیئر کرتے ہیں یا کسی بھی طرح یتیم کا کوئی خیال رکھتے ہیں، فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یا جیسا کہ وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا، یعنی مسلسل نمازیں پڑھے جاتا ہے، اور جیسا کہ وہ روزے دار جو کبھی روزے سے ناغہ ہی نہیں کرتا۔ اتنی ہمت کس میں ہے؟ تو یتیموں کی کفالت کب تک ہوگی؟ جب تک اللہ ان کو غنی نہ کر دے، جب تک وہ بے نیاز نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال، یعنی جب وہ بڑے ہو جائیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث کو طیب سے مت بدلو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو یتیم کا ذمہ دار ہے
وہ یتیم کے مال سے عمدہ چیز لے کر اس کے بدلے میں اس کو گھٹیا چیز نہ دے۔ اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ یتیم کا مال متولی کے لیے خبیث ہے، حالانکہ وہ بالذات خبیث نہ بھی ہو، لیکن اگر اس بچے کا مال وہ لیتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی قیمتی ہو، یہ اس کے حق میں خبیث ہو جائے گا، لینے والے کے حق میں، لیکن اپنا مال اس کا طیب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنا طیب مال چاہے وہ گھٹیا ہی ہے کچھ، وہ یتیم کو دے کر اس کا اچھا مال نہ لو، کیونکہ جب اس کا اچھا مال تمہارے پاس آئے گا تو خبیث ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ اپنا دے کر اس کا مت لو کسی بھی صورت میں، اگر اس کا اچھا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں اچھا تب بھی یہ تبادلہ نہ کرو تم، اور خاص طور پر عمدہ چیز خود لے کر گھٹیا یتیم کو دینا جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ سدی کہتے ہیں وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ یتیم کے مال سے موٹی تازی صحت مند بکری خود رکھ لیتے اور اس کے بجائے یتیم کو دبلی پتلی بکری دے دیتے اور کہتے کہ یہ بکری کے بدلے میں بکری ہے۔ تو اسی طرح کسی بھی چیز، چاہے لباس ہو، چاہے خوراک ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے زیور ہو، جو بھی یتیم کے والدین چھوڑ کر گئے ہیں ان کو تم بغیر حق کے لے نہیں سکتے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یعنی مکس مت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اموالہم و اموالکم، یعنی خاص طور پر یہاں کھانے کا جو ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب نہیں کہ ان کے آٹے کے ساتھ اپنا آٹا نہیں ملاؤ، اس کی تو آگے جا کے اجازت دی گئی ہے۔ کھانے کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ سب سے زیادہ تو مال کھانے میں ہی استعمال ہوتا ہے، کھانے پینے پر ہی زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا کھانے میں تو میں نہیں مکس کرتا لیکن باقی چیزوں میں اس کو مکس کر لیتا ہوں، تو اس کی بھی اجازت نہیں، کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو۔ اچھا مکس کرنے سے کیا نقصان ہوگا؟ پھر یہ نہیں پتا چلے گا اس کا کتنا ہے تمہارا کتنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم پھر اس کے مال میں سے زیادہ اپنی طرف کر کے استعمال کر جاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حوب حابا یحوب حوبن سے اسم مصدر ہے، اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کا کام کر لیتا ہے۔ ایک ہوتا نا اسم، ذنب، وہ بھی گناہ کے لیے آتے ہیں، اور بنیادی طور پر اونٹوں کو ڈانٹنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا۔